میں انتہائی ادب کے ساتھ اپنے فاضل دوست حضرت مولانا یحییٰ نعمانی صاحب کو دعوت دیتا ہوں۔ وہ موضوع ہے کہ امت میں جو اختلاف کی مسلک کی اختلاف کی فکری جو کچھ باتیں نظر آتی ہیں اس کی حقیقت کیا ہے اور اس کے اصول و آداب کیا ہیں۔ محترم مولانا یحییٰ نعمانی صاحب جو یہاں صدر ہیں، چیئرمین ہیں المعہد العالی للدراسات الاسلامیہ لکھنؤ کے، میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ان اللہ مع الصابرین، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، أو كما قال صلى الله عليه وسلم۔ محترم علماء کرام، قائدین ملت، دانشوران اور عزیز دوستوں، بھائیوں، بزرگوں اور بہنوں، امت کے اتحاد کی دعوت اور امت میں موجود اختلافات کو اپنے حدود میں رکھنے کی کوشش، غالباً یہ وہ دعوت ہے جس کی سب سے زیادہ اس زمانے میں امت کو ضرورت ہے۔ امت اس وقت، جیسا کہ مجھ سے پہلے بعض مقررین کی گفتگوؤں میں تفصیل سے آیا، سنگین دور سے گزر رہی ہے۔ زبردست چیلنجز ہیں، خطرناک سازشیں ہیں، بلکہ قرآن کے الفاظ میں سازشیں، اگر قرآن نے کفر کی سازشوں کے لیے وہ الفاظ نہ بولے ہوتے اور یہ نہ بتایا ہوتا کہ یہ سنت اللہ فی الذین خلو من قبل ہیں، ہر زمانے میں اللہ کی طرف سے انبیاء علیہم السلام کی دعوت کی مخالفت ایسے ہی بڑی سازشوں سے ہوتی ہے، تو شاید ہمیں تسلی آسانی سے نہ ہوتی اور ہمت مقابلے کی ہماری ٹوٹ جاتی۔ قرآن نے ان سازشوں کے بارے میں کہا ہے کہ یہ تو ہمیشہ ایسی ہی ہوتی ہیں کہ وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالِ، سازشیں تو ایسی ہیں کہ پہاڑ ٹل جائیں، سازشیں تو ایسی ہیں کہ پہاڑ ٹل جائیں، لیکن اللہ کا دین اس سے مضبوط ہے۔ قرآن اس سے زیادہ بڑا سورس آف انسپیریشن ہے، قرآن اس سے بڑی اتحاد کی طاقت ہے، دین الحمدللہ اس سے بڑی جوڑنے والی طاقت ہے۔ مجھ سے پہلے ایک مقرر نے بہت تفصیل سے ذکر کیا ان منصوبوں کا جن کے تحت امت کو مختلف فکری دھاروں میں بانٹ دینے بلکہ باہم دست و گریباں کر دینے کی کوشش کی گئی، اور خاص طور پر حوالہ دیا گیا رینڈ کارپوریشن کی بعض رپورٹس کا۔ میں تھوڑا سا اپنے معلومات کی روشنی میں یہ اور اس میں اضافہ کرنا چاہوں گا کہ رینڈ کارپوریشن صرف کوئی مالی ادارہ نہیں ہے، بلکہ ایک زبردست تھنک ٹینک اور پالیسی میکنگ ادارہ ہے۔ دوسری بات میں یہ کہوں گا کہ یہ رپورٹ جس کا حوالہ دیا گیا خاص طور پر مسلمانوں میں سیکولر مسلمان، ماڈرن مسلمان، ٹریڈیشنل مسلمان اور فنڈامنٹلسٹ دشمن، ان کے درمیان جو تقسیم کا منصوبہ ہے، یہ باقاعدہ وہ پالیسی ہے جو چھاپ کر پوری دنیا میں تقسیم کی گئی ہے، اور اس میں باقاعدہ یہ صراحت ہے کہ مسلمانوں میں فکری انتشار اور آپس کی لڑائیاں اور الجھنیں اور کنفیوژن پیدا کرنے کے لیے اسٹیجز فراہم کیے جائیں مخالفین حق کو اور منافقین کو۔ وہ اصطلاحات انگریزی کے الفاظ میں آ جانے کے بعد ان کی حقیقتیں نہیں بدلا کرتی کہ وہ براہ راست نفاق کی اصطلاح ہے۔ لیکن اس سلسلے میں ایک خاص بات یہ ضرور ذہن میں رکھنی چاہیے، اور یہ ہمارے لیے بڑے اطمینان کا سبب ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے اور اس نے اس امت کے دین میں یہ طاقت رکھی ہے، اور قرآن میں خاص روحانی تأثیر رکھی ہے
کہ اس امت کو حق کے مرکز سے، اس کے اصل مرکز کو، اس کے عوام کو، اس کے سادہ لوگوں کو، اس کے اصل لوگوں کو، ان کے جذباتی تعلق کو چھیننے میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے یہ لوگ۔ گمراہیاں پیدا کی جا سکتی ہیں، کنفیوژنز کریٹ کیے جا سکتے ہیں، الجھنیں پیدا کی جا سکتی ہیں، مسائل پیدا کیے جا سکتے ہیں، یہاں تک کہ میں اگلی بات کہہ سکتا ہوں، مسلمانوں کے فرقوں اور گروہوں کے لیڈروں کو خریدا جا سکتا ہے، ان کے بڑوں کو باطل کی خدمت میں لگایا جا سکتا ہے، مگر میں پورے اپنی مختصر سی عمر کے تجربے کی بنیاد پر کہہ سکتا ہوں کہ عوام اور سادہ لوگوں کو ان کی جذباتی تعلق کو، ان کی سادگی کو کبھی بدلا نہیں جا سکتا۔ وہ قرآن سے، وہ کسی مسلک کے ہوں، یہاں تک کہ وہ ان مسالک کے بھی اگر ہوں جن کے اسلام کے بارے میں شبہ بھی ہے لوگوں کو، اس کے باوجود میں ان کے عوام کے بارے میں کہہ سکتا ہوں کہ ان کے عوام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان کی آل طاہر سے، ان کے دین سے، ان کی کتاب سے اس کے جذباتی تعلق کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ عوام کو بیوقوف بنا کر مسلکی مسائل میں الجھایا ضرور جا سکتا ہے۔ ضرورت ہے اس جگہ انویسٹ کرنے کی، ضرورت ہے اس بات کی کہ اس چیز کو استعمال کیجئے، عوام کی سادگی کو، ان کے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان کو، اس کو اپیل کیجئے، انشاءاللہ اتحاد کے مسئلے میں قوم آپ کو مایوس نہیں کرے گی۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ زمانہ امت کے فساد کا زمانہ ہے، زوال کا زمانہ نہیں ہے۔ زوال نتیجہ ہے، انحطاط نتیجہ ہے، اصل مسئلہ فساد ہے، اصل مسئلہ بگاڑ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تمہارے اندر وہ تمام بگاڑ آئیں گے جو پچھلی امتوں میں آئے، یہاں تک کہ تم ان کے فٹ اسٹیپ بائی فٹ اسٹیپ نقش قدم پر چلو گے، اور جو تمام بگاڑ پچھلی امتوں میں آئے، جو ان کے ہاں فساد آیا، جو ان کے ہاں خرابیاں آئیں، جو انہوں نے بے وفائیاں کیں، جو انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کو دھوکہ دیا، وہ سب کچھ تم میں لوگ دیں گے۔ یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سلسلے میں بات تو وہ فرما دی جس کا ترجمہ کرنے کا مجھے بہنوں کی موجودگی میں یارہ نہیں۔ آپ نے فرمایا، عربی سمجھنے والے ہمارے طلباء اور علماء سمجھ جائیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حتی لو کان فیہم من اتی امہ علانیۃ والعیاذ باللہ لکان منکم من فعلہ۔ تمام برائیاں آئیں گی، اور قرآن مجید نے بتایا کہ کیا برائیاں تھیں۔ آج کے موضوع کے حوالے سے میں ذکر کروں دو چیزیں۔ ایک، قرآن مجید نے پچھلی امتوں میں آنے والی ایک بگاڑ کا حوالہ دیا اور کہا ان الذین یکفرون باللہ ورسولہ ان الذین یکفرون باللہ ورسولہ استغفر اللہ ربی، وہ کیا آیت ہے؟ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ پچھلی امتوں نے اپنے نبیوں اور رسولوں کو قتل کیا، قرآن میں ذکر کیا ہے۔ پچھلی امتوں نے ایمان لانے کے باوجود اپنے رسولوں کو قتل کیا، اور وہ اہل حق کی، اہل دعوت کی، اہل دین کی دشمن بن گئی۔ قرآن مجید کہتا ہے وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ، وہ لوگ تھے جو ایمان لانے کے باوجود انصاف کے علم برداروں کے، اللہ کے دین کے خدمت گزاروں کے، اور دین کی داعیوں کے اور مظلوموں کے دشمن بن گئے۔ یہ امت اس زمانے میں اس کی تصویر پیش کر رہی ہے۔ رابعہ عدویہ کا میدان اس کا شاہد ہے، مصر کی صورتحال اس کی شاہد ہے، سعودی حکومت اس میں وہ رول پلے کر رہی ہے جو کسی زمانے میں یہودیوں نے پلے کیا تھا اپنے رسولوں اور اپنے دین کے داعیوں کے ساتھ۔ یہ سب کچھ وہ کردار ہے۔ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ دوسری بات قرآن نے ذکر کی کہ پچھلی امتیں آپس میں خونریزیاں کرتی تھیں، ایک دوسرے کو قتل کرتی تھیں، اور صرف یہی نہیں بلکہ اللہ کے دین کے دشمنوں اور اللہ کے نبی کے دشمنوں کی مدد کرتے تھے اپنے بھائیوں کے خلاف۔ قرآن مجید ذکر کرتا ہے ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسکم وتخرجون فریقا منکم من دیارہم تظاہرون علیہم بالاثم والعدوان، تم ہو وہ خبیث اور ملعون قوم، اللہ کی کتاب پر ایمان لانے کے بعد،
اللہ کے رسول پر ایمان لانے کے بعد اپنے بھائیوں کے قتل میں دشمنوں کی مدد کرتے ہو، دشمنوں کی فوجیں لاتے ہو اپنے خلاف، دشمنوں کی فوجوں کو لگا دیتے ہو اپنے ملکوں اور اپنے لوگوں کے خلاف، اور ہزار کو قتل کراتے ہو، اور اس کے بعد بھیگی بلی بنتے ہو اور کہتے ہو ہم سے پیسے لے کے غریبوں کا علاج کر دیجئے اور ہمارے فنڈز تو امت کی خدمت کے لیے حاضر ہے۔ امت اس وقت فساد کے دور سے گزر رہی ہے۔ نہ تذکرہ آیا شام کا، کون قتل کر رہا ہے؟ شام کے 1.5 لاکھ مقتول کس کے حساب میں؟ شام دنیا کا خوبصورت ترین علاقہ، بابرکت علاقہ۔ اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو بابرکت علاقوں کو منحوس علاقہ بنا دیا کرتا ہے۔ عراق میں کون ایک دوسرے کو قتل کر رہا ہے؟ پاکستان کی کیا صورتحال ہے؟ دوسروں کو اور دشمنوں کو اور سازشوں کو دوش دینا بیکار ہے، بے سود ہے، نتیجہ کچھ نہیں نکلنا، صرف اپنے دل کی بھڑاس نکل سکتی ہے، دل کے پھپولے پھوٹ سکتے ہیں۔ دوسروں کو کہیے، دوسروں کو تو یہی کرنا چاہیے، اور وہ اگر یہ نہیں کریں گے تو ان کی عقل پر آپ کو شبہ کرنا چاہیے۔ وہ اسی لیے پیدا ہوئے ہیں۔ قرآن نے کہا وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ۔ مسئلہ اپنا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ یہ امت بحیثیت مجموعی خوف خدا سے، آخرت کے لیے جینے اور مرنے سے اور اللہ اور اس کے رسول کی وفاداری کے جذبات سے خالی ہو گئی، اور جب اللہ اور اس کے رسول کی وفاداری کے جذبات کمزور پڑتے ہیں اور اصل دین مرکز نہیں رہتا تو مسلکوں اور حلقوں کے لیے خون کی ندیاں بہاتا ہے انسان۔ یہ شیعہ اور سنی کی جنگ اس لیے ہے، یہ اہل حدیث اور دیوبندی کی جنگ اس لیے ہے، اور یہ مسلکوں اور فرقوں کی جنگ اس لیے ہے کہ ہر ایک کے دل میں بس خواب یہ ہے میرا حلقہ بڑھ جائے، میری لیڈری بڑھ جائے، میرا دارالعلوم بڑھ جائے، میرے حلقے کے اثرات بڑھ جائیں، میری لیڈرشپ بڑھ جائے۔ جب تک دل کے یہ فاسد جذبات نہیں نکلیں گے اور اللہ اور اس کے رسول کے لیے وفاداری اور اپنا تن من دھن، اپنا عزت، اپنا وقار، یہاں تک کہ اپنے مسلک کی وفاداری کو اللہ اور اس کے رسول کی درگاہ کی بارگاہ میں جب تک ذبح نہیں کیا جائے گا، اس وقت تک امت میں اتحاد نہیں پیدا ہو سکتا۔ اس کے لیے ضرورت ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی وفاداری بڑھائی جائے، اصل دین کو مقصد بنایا جائے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اس وقت دین کو کون سے خطرات ہیں، دشمنوں سے کون سے خطرات ہیں، خود ہمارے اپنے فساد کے کون سے خطرات ہیں۔ امت میں بے دینی، بے حیائی، الحاد اور اللہ اور اس کے رسول کی سے کھلی بغاوت والی زندگی عام ہو رہی ہے، نمازیں ترک ہو رہی ہیں، اور لوگوں نے افسوس، لوگوں کے دینی فہم کا یہ حال ہو گیا ہے کہ لوگ نمازوں کے ترک کو معمولی مسئلہ سمجھتے ہیں۔ جب امت کا یہ حال ہوگا کہ اس کی اکثریت نماز نہیں پڑھے گی تو آپ پہاڑوں کی چٹانوں میں 1000 سر مار لیجئے، امت میں اتحاد نہیں ہو سکتا۔ ایسے لوگوں کے بارے میں قرآن نے کہا ہے وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ مسلمانوں کے بارے میں یہ بات کہی گئی کہ مسلمان جب اللہ سے باغی ہوتا ہے اور نماز نہیں پڑھتا، اس کی عبادت سے روگرداں ہوتا ہے، تو اللہ نے اپنا قانون یہ بتایا ہے کہ ہم ان میں دشمنیاں پیدا کرتے ہیں۔ اتحاد کا سرا یہاں ڈھونڈیے۔ مسائل بہت خطرناک ہیں اور امت کو اس خطرناک صورتحال کے لیے تیار ہونا چاہیے، آگاہ ہونا چاہیے۔ تدبیریں اس کی ہیں کہ مسلمانوں کے گلی گلی، کوچے کوچے مسلکوں کی جنگیں کرائی جائیں، اور میں لکھنؤ کے حوالے سے خاص طور پہ کہوں، ابھی ایک بھائی نے لکھنؤ کا تذکرہ کیا، ہمارے شیعہ مجتہد محترم قبلہ تشریف لائے تھے، وہ چلے گئے، منبع میں ان سے خاص طور پر عرض کرتا، اس وقت مولانا جہانگیر عالم صاحب تشریف فرما ہیں، میں ان سے خاص طور پر عرض کرتا ہوں، کم و بیش 2 سال سے میں محسوس کر رہا ہوں لکھنؤ کو کراچی بنانے کی سازش ہو رہی ہے۔ ہمارے محترم بزرگ سلیمان صاحب بیٹھے ہیں، غالباً میں نے ان سے یہ بات کانپور میں عرض بھی کی تھی کہ لکھنؤ کراچی بننے جا رہا ہے۔ اس وقت جب بن چکا ہوگا تو معاملات کسی کے ہاتھ میں نہیں ہوں گے۔ ہمارا ہر وہ عمل، اور میں صاف طور پر یہاں عرض کرتا ہوں اور میں چاہوں گا آپ حضرات اس کو انڈورس کیجئے، اس کی مدد کیجئے، ہر وہ مسلکی جلوس پابندی کے لائق ہے جس سے نقض امن کا خطرہ ہو۔ پتہ نہیں کیا بات ہے، دونوں طرف کے لوگ اس مسئلے پر سنجیدگی کا مظاہرہ ہی نہیں کر رہے، ہر ایک کو جلوس اور تماشے عزیز ہیں۔
کیوں یہ دعوت، یہ آواز مضبوطی کے ساتھ لکھنؤ میں نہیں اٹھتی، اور کیوں اس کو لے کر لوگ مارچ نہیں نکالتے کہ ہم پرامن مارچ اس کام کے لیے نکالتے ہیں کہ دونوں مسلکوں کے وہ تمام پروسیشن اور جلوس بند کیے جائیں جس کی ہسٹری رہی ہو کہ اس میں پتھر بھی پھینکا گیا ہے. کہ ہمیں عبادتیں کرنے کے لیے، مسلکی گفتگویں کرنے کے لیے، اپنے مسلک کی بھرپور تعلیم دینے کے لیے، کہ ہمیں اپنے ہال، اپنی مسجدیں، اپنے مدرسے، اپنے امام باڑے یہ ناکافی ہے؟ یہ سڑک پر آ کر مسلک کی تبلیغ کیوں ہوتی ہے؟ یہ اسی لیے ہوتی ہے سڑک پر مسلک کی تبلیغ تاکہ اس کے ذریعے گولیاں چلیں اور پھر اس کے بعد دوسروں کو کھیل کھیلنے کا موقع ملے. اگر اس اجلاس کے نتیجے میں یہ سوچ پروان چڑھ جائے اور محترم جمیل صاحب اس کے لیے، اور ماشاءاللہ ان جیسا اولو العزم اور متحرک آدمی اس کے لیے کفن سر سے باندھ لے کہ لکھنؤ کے مسلکی جلسے ختم ہونے چاہیے، مسلکی جلوس ختم ہونے چاہیے، تو امید ہے یہ معقول دعوت اور اپیل کچھ لوگوں کو کے دلوں میں اثر کرے گی. مجھے موضوع دیا گیا تھا اختلاف، اصول اور آداب. میرے عزیزوں، ماشاءاللہ میں دیکھ رہا ہوں سبھی سنجیدہ، پڑھا لکھا اور معاملہ فہم طبقہ ہے. ایک مسلمان جس نے براہ راست کتاب و سنت اور ائمہ کی کتابوں کو نہیں پڑھا، اس کے لیے ہمیشہ ایک بہت بڑے کنفیوژن کی اور حیرانی کی بات ہوتی ہے کہ کیوں مسلمانوں میں اس قدر اختلاف ہے. اور جب اب یہ اختلاف موجود ہے تو مجھے اس اختلاف کے مسئلے میں کیا کرنا چاہیے؟ اس اختلاف کے ساتھ امت میں اتحاد کیسے پیدا کیا جا سکتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں یہ مسئلہ بہت گہرے غور و فکر کا ہے، اور اس کے لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ ہمارا وہ طبقہ جو دینی کچھ تھوڑا بہت بھی مطالعہ رکھتا ہے، کچھ دین کی معلومات رکھتا ہے، اس کو باقاعدہ فقہ الخلاف کے موضوع پر کو بھی جاننا چاہیے. اس کے اندر ایک بہت ڈیپ انڈرسٹینڈنگ، ایک گہری سمجھ ہونی چاہیے کہ ان اختلافات کے مسئلے میں صحیح اپروچ کیا ہے. ہم کو کیسے ان اختلافات کے باوجود ملت میں تفرقہ نہیں پیدا ہونے دینا، اور اس اختلاف کے باوجود آپس میں دشمنی نہیں پیدا ہونے دینی، اور اس اختلاف کے باوجود اس وقت جو اسلام کو سب سے بڑا چیلنج ہے بے دینی کے خطرناک سیلاب سے، اور مسلمانوں کو جو چیلنج ہے خطرناک سازشوں سے، ہمیں ان کے مقابلے میں متحد کیسے رہنا ہے. میں کوشش کروں گا کہ مجھے دیے ہوئے وقت میں تقریباً ابھی 25 منٹ باقی ہیں، میں 25 منٹ میں چند نقاط میں کچھ باتیں عرض کروں، اور یہ بھی درخواست کروں گا خاص طور پر جو پڑھے لکھے ہوئے نوجوان ہیں کہ کوشش کریں کہ ان باتوں کو بہت پوائنٹس کے ساتھ میں ذکر کروں گا، نقطے بار پوائنٹس کے وار، وہ اس کو یاد رکھیں. انشاءاللہ ان کو اپنی دعوتی زندگی میں، اپنی تحریکی زندگی میں، محلوں کے اندر، مسجدوں کے اندر کنفیوژنس اور مسائل پیدا کرنے والوں کے مقابلے میں بہت گہری علمی مدد کا کام کریں گی یہ چیزیں. سب سے پہلی چیز ہم کو یہ جاننی چاہیے کہ مسلمانوں میں اختلاف کو، جو اختلافات ہیں خاص طور پر دینی اختلاف، مسلمانوں میں جو دینی اختلاف ہے ان کو آپ 3 دائروں میں بانٹ سکتے ہیں. 3 قسم کے اختلاف ہیں موٹے موٹے طور پر. نمبر 1 فقہی اجتہادی اختلاف، فقہی مسلک کا اختلاف، یعنی نماز پڑھنے کے طریقے میں اہل سنت میں جو اختلاف ہے، رفع یدین ہے، ہاتھ اٹھانے ہیں کہ نہیں اٹھانے، امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی، آمین زور سے کہنی ہے کہ ہلکے کہنی. ایک اختلاف اس قسم کا ہے. اس اختلاف کے بارے میں بہت سنجیدگی کے ساتھ بات سمجھ لینے کی ضرورت ہے. اس زمانے میں سب سے زیادہ ملت میں جو کنفیوژن پیدا ہو رہا ہے، اور بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ اس میں اس اختلاف کا بہت بڑا دخل ہے. بہت ناسمجھ بلکہ قابل افسوس عقل والے ہیں مسلمان وہ دوست
جو اس زمانے میں جب ملت کو اتنے بڑے مسائل اور اس کے دین کو اتنے بڑے خطرناک فسادات کا سامنا ہے، اتنا بگاڑ ملت میں پھیل رہا، فقہ فیصلہ ہے، کسی ایک کا اس میں اختلاف نہیں ہے کہ ان فقہی اختلافی مسائل میں جو جس طریقے پر عمل کرے اس کو اس طریقے پر عمل کرنے دینا چاہیے، مسلکوں کی آپس میں ایک دوسرے کو دعوت نہیں دینی چاہیے، اور کسی کو اس کے فقہی مسلک میں انکار اور اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ اس مسئلے میں جن بھائیوں سے سب سے زیادہ یہ غلطی ہوتی ہے اور انہوں نے نوجوانوں کو سب سے زیادہ کنفیوز کیا، گلی گلی کوچے کوچے ہر جگہ یہ بحث ہے، حنفی اہل حدیث غیر مقلد مقلد، جھگڑے ہیں، لڑائیاں ہیں، مناظروں کے دنگل قائم ہیں۔ میں ان بھائیوں کی خاص طور پر رعایت کرتے ہوئے یہ بات عرض کرتا ہوں کہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، جن کی امامت ہم تمام اہل سنت کے ہاں اور خاص طور پر ہمارے اہل حدیث علماء اور صاحب علم حضرات کے یہاں بالکل مسلم ہے، شاید سب سے بڑی جو شخصیت ہے امت کی تاریخ کی وہ وہی ہے، ان کا ایک قول میں نقل کرتا ہوں۔ انہوں نے فتاویٰ میں ایک جگہ لکھا ہے، وَقَدِ اتَّفَقَ الصَّحَابَةُ فِي مَسَائِلَ تَنَازَعُوا فِيهَا عَلَى إِقْرَارِ كُلِّ فَرِيقٍ لِلْفَرِيقِ الْآخَرِ عَلَى الْعَمَلِ بِاجْتِهَادِهِمْ۔ صحابہ کرام کا ان فقہی مسلکی اختلاف کے معاملے میں صحابہ کرام کا 100% اتفاق ہے کہ ہر آدمی اور ہر حلقہ دوسرے حلقے کو اس کے فقہی طریقے پر عمل کرنے دے گا۔ اور اس کے بعد امام ابن تیمیہ کہتے ہیں اور صحابہ کرام کی اتباع کرنے کا ہم کو اللہ کے رسول نے حکم دیا اور ان کی مخالفت کو گمراہی قرار دیا۔ اب سوچ لینا چاہیے ہمارے ان مسلکی داعیوں کو اور مسلکوں کے نام پر امت میں اور فقہی مسائل میں امت میں کنفیوژن پیدا کرنے والوں کو کہ وہ صحابہ کرام کے مخالف طریقے پر ہیں۔ امام ابن تیمیہ ان سے بری ہے۔ دوسرا مسئلہ ایک اور ہے، امام ابن تیمیہ کہتے ہیں، انہی کے الفاظ ہیں، من ترجح عنده تقلید الشافعی لم ينکر على من ترجح عنده تقلید احمد ونحو ذاک۔ جس کے نزدیک امام شافعی کی تقلید بہتر ہے وہ ان کی تقلید کر لے گا، امام احمد اور امام ابو حنیفہ کی تقلید کرنے والوں پر اعتراض نہیں کرے گا، اور جس کے نزدیک دوسرے کی تقلید بہتر ہے وہ ان کی تقلید اور ان کے مسلک پر چلے گا، حنفی مسلک پہ چلے گا، حنبلی مسلک پہ چلے گا، مالکی پہ چلے گا، دوسرے پر اعتراض نہیں کرے گا اور دوسرے کو اپنے مسلک سے روکنے کی کوشش نہیں کرے گا۔ یہی محدثین کا طریقہ ہے ہر زمانے میں۔ امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے سب سے بڑے محدث اور اپنے وقت کے سب سے بڑے مربی تھے، امیر المؤمنین فی الحدیث کہلاتے تھے۔ وہ کہتے ہیں وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ الْفُقَهَاءُ فَلَسْتُ أَنْهَى أَحَدًا مِّنْ أَصْحَابِي أَنْ يَعْمَلَ بِهِ۔ فقہا کا علماء کا فقہی مسلک میں جو اختلاف ہو تو میں کسی کو کسی رائے پر عمل کرنے سے نہیں روکتا، اور اپنے شاگردوں سے بھی کہتے تھے اذا رأيت الرجل يعمل العمل الذي اختلف فيه فلا تنهى۔ جب کسی کو دیکھو کہ وہ اختلافی فقہی مسلک میں کسی رائے پر عمل کر رہا ہے تو مت روکنا، نہ حنفی جا کر کسی اہل حدیث سے یہ کہے کہ تم گمراہ ہو، اور نہ کوئی اہل حدیث کسی حنفی کو یہ فتوے بانٹے کہ تمہاری نماز نہیں ہوتی اس لیے کہ تم امام کے پیچھے قرات فاتحہ نہیں کرتے ہو۔ سب امت کو توڑنے کی اور جہالت کی باتیں ہیں۔ یہ اختلاف علماء امت کے نزدیک تو بڑی محبوب چیز تھی، وہ اس فقہی اختلاف سے محبت کرتے تھے۔ کسی ہم جیسے پرجوش مسلکی داعی نے کتاب لکھی اور اس کا نام رکھا کتاب اختلاف الائمہ، ائمہ کے اختلاف کی کتاب، اور لے کر پہنچ گیا امام احمد ابن حنبل کے پاس۔ امام احمد تھے، انہوں نے کہا کتاب کا نام کیا رکھا ہے؟ کہنے لگے اماموں کے اختلاف کی کتاب کا نام بدل دو، اس کا نام رکھو گنجائش، وسعت اور رحمت کی کتاب، اس کا نام رکھو کتاب السعہ۔ اس بات کو امام ابن تیمیہ نے نقل کیا ہے۔ یہ ہے ہمارے بزرگوں کو، اہل سنت کے تمام علماء کا طریقہ۔ تو یہ تو ایک بات تھی، ایک دائرہ تو ہے فقہی مسلکی اختلاف کا، ایک بات گرہ میں باندھ لیجئے، اس میں ہر مسلک برحق ہے۔ امام غزالی نے المستصفیٰ میں لکھا ہے کہ یہی بات صحیح ہے کہ ہر فقیہ کی رائے صحیح ہے،
اور میں کیا حوالے دوں اور نہ اس مسئلے پر تو حوالے اگر گنانا کوئی شروع کرے تو 2-3 گھنٹے ائمہ کی عبارتوں کے ختم نہ ہوں۔ دوسرا دائرہ ایک اور ہے، وہ اس سے سنجیدہ ہے، اور وہ مسئلہ ہے بدعتوں کا۔ امت میں بدعات بھی در آئی ہیں، ہندوانہ رسمیں در آئی ہیں، غیر مسلموں کے طریقے در آئے ہیں، دین میں نئی نئی باتیں ایجاد کر لی گئی ہیں۔ تو اب کیا مسئلہ ہے؟ کیا ان اختلافات کی وجہ سے امت کو فرقوں میں اور بٹنے دیا جائے گا، یا ان اختلافات کو حل کرنے اور ان میں کتاب و سنت کی دعوت دینے کے ساتھ ساتھ امت ید واحدہ پھر بھی بنی رہے گی؟ یہ ہے اصل تعلیم، کہ بدعات کے باوجود جس کے اندر میرے بھائیوں اور عزیزوں اس نقطے کو باندھ لو، کسی کے اندر بدعتیں دیکھو اس کو نصیحت بھی کر سکتے ہو، اس کو سمجھا بھی سکتے ہو، حق بیان بھی کر سکتے ہو، مگر تمہارے دل میں اس کے لیے محبت ہونی چاہیے ایمانی رشتے کی، تمہارے دل میں اس کے لیے یہ تعاون کا جذبہ ہونا چاہیے، اور اس طرح جس کو سمجھاؤ، جس سے بات کرو، پھر بھی یہ سوچو اللہ کے رسول پر ایمان رکھنے والا ہے، اور ملت اس جگہ جا کر رک جاؤ اپنی فہمائش میں، اپنی تبلیغ اور دعوت میں اس جگہ جا کر رک جاؤ جہاں لگے تمہیں کہ اب فرقے بن جائیں گے اور علیحدگی اور دوریاں پیدا ہو جائیں گی۔ اسی وقت تک اے عزیزو بات سمجھو، اسی وقت تک کسی بدعت پر انکار کیا جائے گا، اسی وقت تک کسی بدعت کی مخالفت کی جائے گی جب تک امت میں پارٹی بندی نہ ہو اور مسلکوں میں لوگ نہ بٹیں، اور جب لگے کہ حساسیتیں بہت بڑھی ہوئی ہیں اور ماحول میں چارج بہت ہے تو اس وقت ذرا صبر کر لو، وقت آنے کا انتظار کرو، محبت کی ٹھنڈک سے ماحول کے اس چارج کو پہلے کم کرو، پھر اس کے بعد کتاب و سنت کے حوالے سے بات کرو، انشاءاللہ اللہ اور اس کے رسول کی بات بے اثر نہیں جائے گی۔ ایک مثال سنو، اہل سنت کے نزدیک معتزلہ یقیناً ایک گمراہ اور بدعتی فرقہ کے لوگ ہیں، اس کے باوجود اہل سنت کیا طریقہ رکھتے ہیں؟ ایک بڑے عالم گزرے ہیں امام زمخشری، بہت کٹر معتزلی تھے، بہت اپنی اس بدعت میں بہت غلو تھا ان کو، اعتزال کی بدعت کے سب سے بڑے اماموں میں سے تھے، لیکن معلوم ہے اہل سنت ان کو کیا کہتے ہیں؟ ان کی اس بدعت کے باوجود، چونکہ وہ بڑے مفسر تھے، بڑے عربی کے امام تھے، انہوں نے دین کی بڑی خدمت انجام دی، اس لیے آج کوئی یہ بہت کم لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ وہ بڑے معتزلی تھے، سب ان سے محبت کرتے ہیں، اور ان کا نام کیا رکھتے ہیں؟ لوگ ان کو کہتے ہیں جار اللہ الزمخشری، جار اللہ، اللہ کا پڑوسی۔ امام زمخشری اتنے بڑے عبادت گزار تھے اور اتنا وقت مسجد میں گزارتے تھے کہ لوگ ان کو جار اللہ، اللہ کا پڑوسی کہتے تھے۔ آج ان کی بدعت کے باوجود ان کی محبت ہم سب کے دل میں ہے، ان کی بدعت سے ہم پرہیز کرتے ہیں، اس کو صحیح نہیں سمجھتے، اس کو غلط سمجھتے ہیں، لیکن ان کی کتابوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، اور سب ان کو جار اللہ زمخشری کہتے ہیں۔ ایک بڑے سلفی بزرگ اور محدث گزرے امام ذہبی، انہوں نے ایک بڑے فقیہ کرخی کا تذکرہ کیا، حنفی فقیہ تھے بڑے، کیا کہا؟ الشیخ الامام الزاہد القدوہ، شیخ تھے، امام تھے، بڑے بزرگ تھے، نمونے کے آدمی تھے، اور پوری پھر 2-3 صفحے میں ان کے فضائل اور تعریفیں لکھیں، اور آخری جملہ ان کے تذکرے کا سیر اعلام النبلاء میں اہل سنت کے بڑے عالم لکھتے ہیں کان رأسا فی الاعتزال اللہ یسامح، سب سے بڑے معتزلی تھے اپنے زمانے کے، اللہ معاف کرے۔ وہ اپنے زمانے کا اعتزال کی بدعت کا سب سے بڑا آدمی تھا، لیکن اس کے ساتھ اس نے فقہ کی خدمت کی تھی، دین کی خدمت کی تھی، ہم اس سے محبت رکھتے ہیں، اس کی بدعت سے پرہیز کرتے ہیں۔ تو یہ ایک دائرہ ہے بدعات و خرافات کا۔ امت میں بدعات میں بھی لوگوں کو بہت بانٹا ہے، ہم بدعات سے صلح بھی نہیں کریں گے، ہم بدعات کی اصلاح کی پوری کوشش بھی کریں گے، امت کو دعوت بھی دیں گے کتاب و سنت کی طرف اور اصل دین کے مرکز کی طرف، اور رجوع الی اللہ اور رجوع الی الکتاب والسنہ کی دعوت بھی دیں گے،
مگر اہل بدعت ہمارے مسلمان بھائی ہیں، ان کے اسلام کی قدر کیجئے، ان کے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان کی قدر کیجئے، ان کی اس بات کی قدر کیجئے کہ اس زمانے میں وہ اللہ اور اس کے رسول کا نام لیتے ہیں، جبکہ اللہ اور اس کے رسول کا نام لینا اس زمانے میں جرم ہے۔ تیسرا ایک دائرہ اور ہے، اور وہ اور خطرناک ہے۔ امت میں بعض لوگوں کے اندر ایسی گمراہیاں آ گئیں جن کے ڈانڈے کفر سے مل جاتے ہیں۔ دین کی ایسی باتوں کا بعض فرقے انکار کرتے ہیں جو کتاب و سنت میں متواتر طور پر ثابت ہیں اور جن کو امت نے ہمیشہ کفر سمجھا۔ ایسے کفر کے بہت سے حلقے مرتکب ہیں۔ کیا کیا جائے؟ کیا کفر کو اسلام کہہ دیا جائے؟ کیا مسلم عوام کو غلط فہمیوں میں رہنے دیا جائے؟ کیا کفر کی دعوت کو پھیلنے دیا جائے؟ نہیں۔ پھر کیا کفر کی اس سازش کو کامیاب ہونے دیا جائے کہ وہ ہمارے ملکوں کو آپس میں لڑائے اور اپنی روٹیاں سیکے؟ اور کیا مسلمانوں کے شہروں میں قتل و خونریزی کا بازار ہونے گرم دیا جائے؟ پھر کیا کیا جائے؟ الحمدللہ اللہ کے دین کا گہرا علم رکھنے والے ہر جگہ اعتدال کی بات کہتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے ہم لوگ گہرا علم رکھنے والوں سے دین نہیں سیکھنا چاہتے، ہم لوگ تو ویب سائٹوں سے دین سیکھنا چاہتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے، وہی مسئلہ ہے، ہمیں برگر اور پیزا چاہیے، دین میں بھی ہمیں برگر اور پیزا چاہیے ریڈی میڈ۔ ارے بھائی اللہ کے بندو، سنجیدہ مسائل میں گہرا علم رکھنے والے علماء سے رابطہ تو کرو۔ کیا کرنا ہے؟ دیکھو، جن فرقوں اور طبقوں میں گمراہیاں اس درجے تک پہنچ گئیں کہ وہ کفر تک پہنچ گئیں، اور راسخ العلم علماء ہمیشہ ان باتوں کو کفر کہتے ہیں، لیکن دو باتیں اور بتاتے ہیں۔ ہم خالی اخبار میں پڑھتے ہیں کہ فلاں فرقے کو کافر کہہ دیا گیا، علماء کی گہری باتوں کو سمجھنا نہیں چاہتے۔ پہلی بات علماء یہ کہتے ہیں کہ کسی فرقے کے عقائد کو یہ کہہ دینا کہ اس کے عقائد کافرانہ ہیں اور اس میں کفر تک بات پہنچ جاتی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کا ایک ایک شخص کافر ہے۔ بہت گہری بات ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ زید بھی کافر اور حامد بھی کافر اور فلاں کافر، نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے اس فرقے کے عقائد اور اس فرقے کی باتیں کفر والی ہیں، باقی ایک ایک شخص کیسا ہے، علماء کہتے ہیں اس کا معاملہ اللہ کے حوالے کرو۔ جب کوئی شخص اللہ اور اس کے رسول اور اس کی کتاب پر ایمان لے آیا تو فلاں فلاں متعین اسپیسیفکلی کسی ایک ایک شخص کو ہم کافر نہیں کہیں گے، ہاں یہ کہیں گے اس فرقے کے عقائد جو ہیں وہ کفر والے ہیں۔ حق بات بھی کہی جائے گی اور احتیاط بھی رکھی جائے گی۔ یہ اصول امام ابن تیمیہ، امام ابن قیم، امام ذہبی اور دیگر علماء نے صاف طور پہ بیان کیا ہے۔ دوسری ایک بہت اہم بات علماء لکھتے ہیں کہ کوئی فرقہ یا کوئی شخص اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لایا، قرآن پر ایمان لایا، نماز پڑھی، حج کیا، زکوٰۃ دی، دین پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے، گمراہ ہو گیا، کفر کی حرکتیں کر بیٹھا، کافرانہ عقائد اس کے اندر آ گئے، تو کیا وہ اور اصلی کافر برابر ہو جائیں گے؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ امام ذہبی نے عجیب عبارت لکھی، لکھتے ہیں وَمَنْ كُفِّرَ بِبِدْعَةٍ وَإِنْ جَلَّتْ فَلَيْسَ هُوَ كَالْكَافِرِ الْأَصْلِيِّ وَلَا الْيَهُودِيِّ وَلَا الْمَجُوسِيِّ۔ اب اللہ، عجیب عبارت ہے، علماء غور کریں، اب اللہ ان يجعل من صام وصلى وحج وزكى كمن عاند الرسول وكفر بالقرآن۔ اللہ کر ہی نہیں سکتا یہ بات کہ جو شخص ایمان لے آئے، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، نماز پڑھے، حج کرے، زکوٰۃ دے، روزہ رکھے، اس کو اور اللہ اور اس کے رسول کے دشمن کو برابر کر دے۔ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کر سکتا۔ دونوں کافر برابر نہیں ہو سکتے، دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ وہ جس نے کوئی کافرانہ بات غلطی سے، غلط فہمی میں، نسلی چلی آ رہی ہے گمراہی، اس کی وجہ سے کر لی، ہرگز وہ دشمن نہیں ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے۔ نقطہ اتحاد پہ بلائیے، دعوت دیجیے حق کے اتباع کی، لیکن اس کو اس نقطہ اتحاد پر، اللہ اور اس کے رسول اور قرآن کے اتحاد پر بلائیے۔ تو یہ تین دائرے ہیں، ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔
فقہی مسلکی اجتہادی اختلاف، اس میں تو سب صحیح ہے. بدعات و خرافات کا مسئلہ، اس میں بدعات و خرافات کی اصلاح کی کوشش کی جائے گی، لیکن ان کے ایمان، اسلام، دین کی قدر کی جائے گی. اور اگر کسی کی بدعت کفر کی حد تک پہنچ جائے تب بھی اس کو اس طرح نہیں سمجھنا چاہیے جس طرح ایک دوسرا غیر مسلم ہوتا ہے یا اللہ کا دشمن ہوتا ہے. آخری بات جو اس سلسلے میں عرض کرنی ہے وہ آداب اختلاف کا مسئلہ ہے. آپس میں اختلاف اگر مسلکی ظاہر بھی کیا جائے تو اس میں محبت کا عنصر ظاہر ہوتا ہو، اسلامی اخوت نظر آتی ہو. آپ اس کو اپیل کیجئے بھائی آپ اور میں اللہ اور رسول پر ایمان رکھتے ہیں، پھر یہ دشمنیاں کس لیے؟ ایک خاص بات یہ کہ چونکہ ہمارے سامنے اصل مثبت کام نہیں ہے اسی لیے ہم آپس میں لڑتے رہتے ہیں. جس کے سامنے امت کے موجودہ حالات ہوں گے، اس زمانے کے چیلنجز ہوں گے، وہ کبھی ملت میں افتراق کی بات نہیں کرے گا. ملت میں اختلاف کی بات وہی کرتا ہے جس کو اپنے مسلک عزیز ہوتے ہیں اور وہ اصل دین کے لیے کام کرنا نہیں چاہتا. اس موقع پر دو باتیں ذکر کرنے کا بہت ضرورت ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم لوگ آپس میں مسلکوں کے اختلاف میں ایک دوسرے کے خلاف اللہ کے دشمنوں کی مدد کرنے لگے. یہ ہو رہا ہے اور میں کیسے شکوہ کروں؟ اتحاد کی بھرپور دعوت کے باوجود شریفانہ صلح پر بھی آمادہ نہیں ہے لوگ. اتحاد تو دور کی بات، شریفانہ صلح کر لیں. ورنہ یہ کیا بات ہے کہ لکھنؤ میں مجلس علماء ہند نام کی ایک تنظیم بنائی جاتی ہے اور وہ طالبانی دہشت گردی کے خلاف ایک اجلاس کرتی ہے اور صاف اعلان اس کے اخبار کے بیان میں آتا ہے کہ ہندوستان میں طالبانی دہشت گردی پھیل رہی ہے، اس کو روکنے کے لیے شیعہ اور سنی علماء متحد ہوئے ہیں. یہ کیوں بھڑکایا جا رہا ہے؟ یہ حکومت کو اور ایجنسیوں کو مواد کیوں فراہم کیا جا رہا ہے؟ اب ہم اس درجے گزر گئے کہ ہم مسلمان بھائیوں کی مصیبت پہ اپنی روٹیاں سیکیں گے. اس کے بعد اعلان ہوتا ہے، ایک پریس کانفرنس کرتے ہیں لکھنؤ کے دو علماء اور کہتے ہیں بینر لگا ہے پیچھے وہابی آتنکواد کے خلاف پریس کانفرنس ہو رہی ہے. میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اللہ اور اس کے رسول اور اس کی آل کا واسطہ اللہ کے دین کے دشمنوں کی مدد مت کرو. امت کو جڑنے دو. اگر اتحاد بین المسلمین نہیں ہو سکتا تو شریفانہ صلح تو ہو سکتی ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.